بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ ترجمہ۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب قرآن میں، ان میں احکام ہیں ان یتیم بچیوں کے متعلق جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ ان کا مال دبوچنے کے لیے، اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچوں کے متعلق، اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملے میں انصاف پر، اور جو کرو گے بھلائی کے کاموں سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 127 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عرب عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، یعنی نہ میراث میں حصہ، نہ اپنی شادی کے معاملے میں کچھ اختیار، اور شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق سے سراسر تجاہل وغیرہ، اور اسلام نے اس صورتحال میں جو اصلاحات کی ان کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں بھی ہو چکا ہے۔ انہی کے متعلق لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے، اب مزید انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کی بلا چون و چرا تعمیل کرو، اور ان کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 127 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جہالت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر وہ صاحب حسن و مال ہوتی تو اس کا ولی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال تک نہ کیا جاتا، اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی لیکن قبول صورت نہ ہوتی تو پھر سرے سے اس کی کسی سے شادی ہی نہ کی جاتی تاکہ اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، اور وہ خود ہی اس کے مال کو ہضم کر جائے، اور اگر وہ نہ خوبصورت ہوتی اور نہ مالدار تو پھر اس کو اپنی مرضی سے کسی کے پلے باندھ دیا جاتا اور اس کا مہر وغیرہ ولی خود وصول کر لیتا۔ ان تمام چیزوں کی ممانعت کر دی گئی۔ ترغبون کا کوئی صلہ عن یا الا ذکر نہ کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ عبارت تمام صورتوں پر حاوی رہے اور حسب حال صلہ مقدر مان لیا جائے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے جن حقوق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ ہر وقت اور ہر حالت میں مد نظر رہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 127 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ قائم رہو یتیموں کے معاملے میں انصاف پر۔ یتیم بچیوں کی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی بے انصاف نہ کرو، ان کو ضعیف و کمزور سمجھ کر ان کے اموال غصب نہ کرو، اور ان کے حقوق تلف مت کرو، وہ بیچارے تو تمہارے مظالم پر صدائے احتجاج بلند کرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان کا خدا تو قادر و توانا ہے، اس کی گرفت اور عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 127 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ اگر تم یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرو گے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو گے تو وہ اگرچہ تمہیں ان احسانات کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا، وہ تمہارے جملہ احسانات کو خوب جانتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں ان نیک خدمات کا اپنے شایان شان صلہ نہ دے۔ سورہ النساء آیت نمبر 128۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے اس کی زیادتی یا روح گردانی کی وجہ سے، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے، اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 128 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بعض اوقات بیوی دائم المریض یا بانجھ ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت غیر پسندیدہ یا اس کا مزاج تند و تیز ہوتا ہے، یا کبر سنی کی وجہ سے مرغوب خاطر نہیں رہتی، اور مرد چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، یا کسی کی دو بیویاں ہیں، ان میں سے ایک مذکورہ بالا وجوہات کے باعث اب اس کے لیے وبال جان بن گئی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، تو ایسے موقعوں کے لیے عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو اس کی جدائی پر ترجیح دیتی ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا مہر معاف یا کم کر کے اپنے حقوق زوجیت سے دوسری بیوی کے حق میں دستبردار ہو کر یا اپنے نفقے کے بھار کو ہلکا کر کے خاوند کے ساتھ مصالحت کر لے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جدائی اور افتراق سے بہرحال صلح ہی بہتر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 128 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، یعنی ہر شخص مرد ہو یا عورت اپنے فائدے سے دستبردار ہونے میں بہت بخیل ہے، اور وہ اس کو بخوشی گوارا کرنے کے لیے بہت کم ہی آمادہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 128 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور متقی بنو، مردوں کو ہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان اور اعلی ظرفی سے کام لیں اور اپنی نامرغوب بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور اس کے حقوق کی پاسداری میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 129۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو، تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو، اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 129 کی تفسیر۔ یعنی جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر حیثیت سے آپس میں مساوی نہیں ہوا کرتی، شکل و صورت، صحت و بیماری، خوش خلقی و بد خلقی، کئی قسم کا باہمی تفاوت پایا جاتا ہے جن کی وجہ سے دلی محبت و انس یکساں نہیں ہوتا۔ اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے بس سے باہر ہے، اسے حکم دیا کہ ایسا نہ کرے کہ ایک بیوی میں ہی کھو کر رہ جائے اور دوسری کے تمام حقوق نظر انداز کر دے اور اسے معلق بنا کر رکھ دے، بلکہ اس کی باری کے دن اور نفقہ وغیرہ میں مساوات ملحوظ رکھے، کیونکہ اگر دل کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 130۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا حکمت والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 130 کی تفسیر۔ اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہو اور طلاق ناگزیر ہو جائے تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی طمانینت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ خاوند کو ایسی بیوی دے دے گا جو اس کے لیے قرۃ العین ہوگی، اور اس متعلقہ عورت کو ایسا خاوند عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 131۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 131 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء و رسل پر نازل ہوئیں، اور یہ کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ان سب میں تمام امتوں کو تقوی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلیات اقبال۔ کاملین امت نے اس آیت کو سارے قرآن کا محور قرار دیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 131 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اہل عرب مدت ہائے دراز سے جس رسم و رواج کے پابند چلے آتے تھے، ان سے کنارہ کش ہو جانا اور بالکل نئے قواعد و ضوابط کا پابند ہو جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مالک الملک ہونے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ فرما رہا ہے کہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی میں تمہارا ہی دین و دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر تم ان سے سرتابی کر کے اپنے جاہلانہ رسوم کی پابندی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ پادری صاحبان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے دوزخ کی آگ اور عذاب کا سہارا لیا ہے، جبکہ عیسائیت کا انحصار محض محبت الہی پر ہے۔ افسوس بائبل ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی۔ ملاحظہ ہو، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ متی آیت 10 سورت 28۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے، ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ لوکا آیت 12 سورت 5۔ سورہ النساء آیت نمبر 132۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ سورہ النساء آیت نمبر 133۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ: اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو، اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 133 کی تفسیر۔ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ ختم ہو جائے گا، یا بزم ہستی کی ساری رونقیں تمہارے دم قدم سے ہیں، اگر تم نہ رہے تو یہ بزم بے رونق ہو جائے گی۔ نہیں، اگر تم نے اس ذرّی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہ تھاما، تو وہ تمہیں اس مقام شرف سے ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنی نوازشات کے لیے منتخب کر لے گا۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو انہیں پٹخ دیا گیا، ان کے مٹ جانے سے اللہ کی بادشاہی میں کیا کوئی زوال آیا؟ اسی طرح اگر تم بھی نظر رحمت سے گرا دیے گئے تو کوئی اور آگے بڑھ کر اس تاج کرامت کو اپنے سر پر رکھ لے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 134۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔
ترجمہ: جو شخص ارادہ کرتا ہو صرف ثواب دنیا کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے۔ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ تعالی ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 134 کی تفسیر: انسان کی اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین سے صرف دولت، شہرت، عزت، وجاہت کا ہی سوال کر کے رہ جائے، ورنہ اس کریم، رحیم اور وہاب کی جناب سے تو جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے؟ کیوں نہ اس کی محبت کا جام رنگی مانگے اور اس کی رضا کے لیے دامن طلب پھیلائے؟ جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں بخل کرے؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، علاج تنگی داماں بھی ہے۔ کلیات اقبال۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔